الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، واشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. لیکن کیا کھاؤ اور کیا پیو، اور کیسے کھاؤ اور کیسے پیو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. جیسے کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن نماز کیسے قائم کرو اور زکوٰۃ کیسے ادا کرو، اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرمائی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے کو ایک طرف رکھ دے اور اپنے عقل اور شعور سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو جا بجا منہ کے بل گرتا ہوا نظر آئے گا. موجودہ زمانے کے فیشن میں ایک فیشن یہ بھی آ گیا کہ قرآن اپنی عقل سے سمجھنا ہے، اور حدیث کے ذخیرے کے اوپر مختلف انداز سے اعتراض کر کے طفل تسلیاں دے کر اپنے ضمیر کو سلانا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مختلف مواقع پر مختلف آداب سکھلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ادب کے اندر ہم کو یہ سکھلایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی قدرت کا استحضار رکھنا ہے، اور جب تک مسلمان اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے تھے اس وقت تک بہت ساری غلطیوں سے خود بخود بچنے کی کوشش کرتے تھے. اور جب سے اللہ رب العالمین سے تعلق کمزور ہو گیا تو اس کمزوری کے نتیجے میں قوانین بنائے جاتے ہیں، نظام بنائے جاتے ہیں، افراد مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن گناہوں کا سلسلہ رکنے کو نہیں آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دم غٹاکٹ اونٹ کی طرح پانی مت پی جایا کرو.
تم 2 سانس میں 3 سانس میں پیا کرو. اور فرمایا کہ سمو اذا انتم شربتم، تم اللہ کا نام لے کر پانی پیا کرو، اور جب پانی سے فارغ ہو جاؤ منہ سے گلاس کو ہٹا لو، تو ایسی صورت کے اندر تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ایک بزرگ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی اس قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے جس قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ ایک گھونٹ پانی ہمارے حلق تک پہنچا. کیسے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے پانی کا سارا ذخیرہ سمندروں میں پیدا فرما دیا، اور سمندروں میں مختلف مخلوقات بھی پیدا فرما دی. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ایک مچھلی کے دم کی حرکت سے پورے جہاز الٹ جاتے ہیں. اس مچھلی کو قابو کرنے کے لیے باقاعدہ بحری بیڑے مقرر کرنے پڑتے ہیں. بعض مواقع پہ ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اس پانی کے اندر جس پانی سے انسان اپنی پیاس بجھائے گا وہ اسٹور کیا سمندر میں، اور سمندر میں مخلوقات پیدا فرما دی، اور مخلوقات اس میں کھا بھی رہی ہیں، پی بھی رہی ہیں، ہگ بھی رہی ہیں، مود بھی رہی ہیں، توالد و تناسل بھی ہو رہا ہے، مر بھی رہی ہیں. تو کتنے سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، کتنے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ نے پانی کو کھارا بنا دیا کہ جس کے نتیجے کے اندر کھارے پن میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ بیکٹیریاز کو، جراثیم کو مار ڈالتا ہے. تو پانی سیف ہو گیا. اب اگر اللہ رب العالمین حکم فرماتے چلو ہم نے پانی اسٹور کر دیا اور اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا، اب تم لوگ جاؤ سمندر سے پانی لو، اپنی ضرورت پوری کرو، تو مجھے بتائیے پہاڑی علاقے لوگ سمندر تک پہنچنے میں مہینوں لگیں گے. اب تو تیز سواریاں، اس زمانے میں سواریاں بھی تیز نہیں تھیں. اور اگر سمندر تک پہنچ بھی جائیں تو اس پانی کو میٹھا کیسے کریں؟ حتیٰ کہ آج دنیا نے سمندری پانی کو میٹھا کرنے کی مشینریز لگائیں تو پٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے. لیکن وہ قدرتی مٹھاس جو اللہ رب العالمین کے نظام کے تحت ملتی ہے، اور وہ قدرتی معدنیات یا وہ ذخائر، وہ صلاحیتیں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں، کیمیکل ملنے سے وہ صلاحیتیں مر جاتی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا احسان عظیم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مونسون کے بادل بنانے کا انتظام فرمایا. ایک موقع آتا ہے بھاپ بن کے پانی اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسا قدرتی نظام بنایا ہے کہ جیسے ہی یہ بخارات اٹھنا شروع ہوئے، نمکینیات نیچے بیٹھ گئی اور میٹھا ہو کے پانی بادلوں میں چلا گیا. اور بادلوں کی شکل میں آنے کے بعد یہ پانی متحرک ہوا، اللہ رب العالمین نے جہاں چاہا وہاں پر برس گیا. اللہ چاہتے تو فرماتے چلو ہم نے پانی میٹھا کر دیا، بادلوں سے جا کے لے آؤ. کون لے کے آتا؟ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس بارش کو برسایا. اور اللہ چاہتے تو سال میں ایک دفعہ برساتے اور حکم فرما دیتے کہ چلو ہم نے اپنی قدرت سے پانی کو محفوظ کیا، پھر پانی کو ہم نے میٹھا کیا، پھر پانی کو ہم نے بادلوں تک پہنچایا، پھر بادلوں سے زمین پہ برسایا. اب تم اس پانی کو سارا سال اپنے پاس محفوظ کر لو. کوئی آدمی اتنی بڑی ٹنکیاں اور اتنے بڑے کین اور اتنے بڑے مشکیزیں کہاں سے لے کے آئے کہ سال بھر کا پانی اسٹور کر لے؟ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کی چوٹیوں پر ایک خاص قسم کی ٹھنڈک رکھی جس کے نتیجے میں وہ پانی برس کر برف کی سلیوں میں تبدیل ہو گیا، اور انتہائی بلندی پہ رکھا تاکہ دیگر مخلوقات اس برف کو خراب نہ کریں. پھر اللہ رب العالمین نے
سورج کو حکم فرمایا اور سورج نے اپنا کام شروع کیا، اور کام شروع کرنے کے بعد اس سے پانی کو پگھلایا گیا، جتنی مقدار انسانی ضرورت کے لیے تھی اتنی مقدار پگھلی، باقی اسٹور فرما دیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ آبشاروں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے اور زمین کی رگوں کے ذریعے سے کنوؤں میں، دریاؤں میں اور مختلف جھیلوں میں پہنچا، اور انسان کی ضروریات کے پورے ہونے کا انتظام ہوا۔ اور پھر اس انسان نے اس پانی کو اٹھایا، گھٹ گھٹ کر کے پی لیا، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ پانی آیا کہاں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمو اذا انتم شربتم، جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، مجھے شتر بے مہار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری پیدائش سے پہلے زمین کو صندوق بنا کر اس میں میری ضروریات رکھ دی، آسمان کو مختلف شکلوں میں بنا کر اللہ رب العالمین نے میرے لیے ذخائر رکھ دیے، اور اللہ رب العالمین نے مونسون کے بارودوں کو بھیج کر میرے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اس رب کائنات کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں، اور اس زمین پر اس کے حکم کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پانی پی۔ یہ ہے وہ قدرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا کہ تم میں اور کافر میں، تم میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر بھی کھاتا ہے، کافر بھی پیتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا دنیا کی غرض سے ہے، اور تمہارا کھانا پینا اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے پانی۔ اور آج کی تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ پانی اچھا ہو تو انسان کی صحت کا ضامن، فصلوں کی صحت کا ضامن اور مختلف چیزوں کی فراوانی کا ضامن۔ اور یہی پانی اگر بیکٹیریاز والا ہو، غلاظت والا ہو، بیماریوں والا ہو تو ساری بیماریاں جنم لیتی، پیٹ کی بیماری، آج کل ہیپیٹائٹس کی بیماری، سی بی ڈی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام بیماریاں، اور آنتوں کی بیماری، جگر کی بیماری، گردوں کی بیماری، یہ ساری بیماریاں اس کا آغاز پانی سے ہو رہا ہے۔ اور ہم اس چیز کو معمولی سمجھ کے ہم بس گڑ گڑ کر کے پی جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، دیکھو اونٹ کی طریقے سے گھٹ گھٹ کر کے پانی ایک جھٹکے میں مت پی لیا کرو۔ حتیٰ کہ آج طبی اعتبار سے بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایک دم پانی پینے کے نقصانات ہیں۔ ہم کو تو طبی تو نہیں، حضور نے فرما دیا، اب طبی اس کے ذیل میں آ گیا تو وہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پیو، 3 سانس میں پیو، 2 سانس میں پیو۔ اب یہاں پر ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک موقع پہ ہارون رشید شکار کرنے کے لیے گئے، شکار کرنے گئے تو راستہ بھٹک گئے، بہت دیر ہو گئی، پیاس سے ان کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ تو ایک جگی تھی، اس جگی میں پہنچے اور کہا کہ پانی ہے، انہوں نے کہا بالکل ہے، پیش کیا تو وہ پانی جیسے ہی آیا تو امیر المومنین پینے لگے۔ تو وہ جو درویش صفت آدمی تھے جو جگی میں رہ رہے تھے، انہوں نے کہا ایک منٹ امیر المومنین، آپ ذرا سا توجہ فرمائیے کہ اگر یہ جو کیفیت اس وقت آپ کی ہے، سارے دن کے آپ پیاسے ہیں، دھوپ کی تپش نے آپ کو بے چین کر دیا ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور کسی کل چین نصیب نہیں ہو رہا، اور آپ ایک بوند پانی کے ترس رہے ہیں، اگر یہ پانی نہیں ملتا تو اور کہا جاتا کہ آپ کو ایک شرط کے مطابق پانی دیا جائے گا، تو آپ بتائیے پانی کو آپ کیسے حاصل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر یہ پانی حاصل کرتا۔ انہوں نے کہا بس بسم اللہ پڑھ کے پی لیجیے، پانی پی لیا۔ اس کے بعد وہ درویش صفت شخص نے کہا کہ آپ مجھے بتلائیے کہ اگر یہ پانی جو آپ نے پیا ہے آپ کے جسم میں رہ جائے اور نکلنے کا انتظام نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟
تو کہیں گے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، میں اپنی آدھی سلطنت دے کے اس کے نکلنے کا انتظام کرواؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے سمجھ لیجئے، یہ بات اگر ہم یہ کہیں سری لنکا کے بادشاہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آئے، یہ سلطنت عباسیہ کی سب سے بڑی سلطنت حضرت ہارون رشید کی تھی۔ تو انہوں نے اس درویش صفت نے کہا کہ آپ اندازہ کر لیجئے اللہ کی ایک نعمت آپ کی پوری سلطنت کی قیمت کو بھی پورا نہیں کر سکتی۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ ہم صبح سے شام تک کتنی نعمتوں سے گزرتے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہوتا، اور جس وقت ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے اس وقت بھی کئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ اب پانی کیسا پینا چاہیے؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میاں اشرف علی پانی ٹھنڈا پیا کرو، اور پھر کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ٹھنڈا پانی پیو گے تو رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں اتنا اہتمام نہیں فرمایا جتنا ٹھنڈے پانی کے لیے اہتمام فرمایا۔ بیر غرس 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو بیر غرس سے ہی مجھے نہلانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ پانی پینے میں ایک تو ہو گئی سنت بسم اللہ پڑھ کے پینا، دوسری سنت ہو گئی سیدھے ہاتھ سے پکڑنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن حتی فی تنعلہ و ترجلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے، اور ویسے بھی یمین کا مطلب ایک ہے برکت، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے سیدھی طرف برکت رکھی ہے، یہی وجہ ہے سیدھی طرف لوگ بیٹھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، سیدھی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سیدھی طرف سے تقسیم فرماتے، اور بعض مواقع ایسے آئے کہ ایک طرف بدو بیٹھے ہوئے ہیں، دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے بجائے سیدھی طرف جو بدو بیٹھے تھے ان کو دیا، کہ سیدھی طرف کا اتنا اہتمام فرمایا۔ اور ایک موقع آیا کہ تمام خلفاء اور بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے اور ایک طرف ایک چھوٹے سے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی چھوٹے سے صحابی بہت سے بڑوں سے بڑے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر چاہ یہ رہے تھے کہ سیدھی طرف تو لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہونے کا تقاضا یہ کہ ان کو اپنا بچہ ہوا پیش کیا جائے، اور سیدھی طرف کا تقاضا ہے کہ بچے سے شروع کیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے ویسے تو اصول یہ ہے کہ سیدھی طرف سے دیا جائے، اور ادب کا تقاضا ہے کہ بڑے صحابہ بیٹھے میں ان کو دیا جائے، اگر تم اجازت دو تو ان کو دے دیں۔ تو وہ بھی مفسر قرآن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے، وہ فرمائے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ آپ کا بچہ ہوا نہ ہوتا تو ایسی صورت میں اجازت دے دیتا، لیکن یہ برکت ایسی ہے کہ میں اس پر کسی اور کو ترجیح دینے والا نہیں ہوں، تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش فرما دیا۔ تو سیدھے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے کنگھی کرنی چاہیے، سیدھی طرف سے چپل پہننی چاہیے، سیدھی طرف سے گلاس پکڑنا چاہیے، تمام چیزیں ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ 3 سانس میں پیا جائے، اور 2 سانس کی بھی گنجائش ہے، اور 4 سانس 5 سانس کی بھی گنجائش ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ 3 سانس میں پینا سنت ہے، اس کے علاوہ سب حرام ہے، یہ غلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور ایک حیثیت شفیق رہنما کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیثیت نبی بات فرماتے ہیں، کسی چیز کو منع فرماتے ہیں، تو وہ چیز واجب ہو جاتی نہیں ہے، حرام ہو جاتی، اور کسی کے کرنے کا حکم فرماتے ہیں وہ چیز فرض اور واجب ہو جاتی ہے۔
اور بحیثیت شفیق رہنما کے کوئی بات فرماتے ہیں تو اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے سنت ہے، ادب ہے، اولا ہے، افضل ہے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شفیق رہنما کے فرمائی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ اہتمام کا سلسلہ رکھا ہے، اہتمام فرمایا ہے، تو اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ استعمال کرنا وہ غیر معقول بات ہے۔ اب اگر کسی مولوی نے 2 سانس میں پانی پی لیا، اب مولوی کی جو دیگر قربانیاں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی، اب تلاش کر رہے ہیں ان کی بزرگی دیکھنی، اب بزرگ کے پاس گئے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ پانی کس طرح پیتے ہیں 2 سانس میں، ارے نالائق ہیں یہ۔ ارے بھیا احادیث کے ذخیرے کے پڑھنے والے لوگ ہیں، پوری زندگی وقف ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سانس میں بھی منقول ہے، 3 سانس میں بھی منقول ہے، 4 سانس میں بھی منقول، لیکن اہتمام 3 سانس کا فرمایا ہے، تو لہذا 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اب یہ جو بدگمانی کرنا اور علماء کے بارے میں ایسی باتیں کر لینا، یہ بھی غیر دانشمندانہ بات ہے، یہ اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیا جائے یا بیٹھ کے پیا جائے، اور سانس جو ہے گلاس میں لی جائے یا گلاس سے باہر لی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے برتن میں سانس لینے سے، تو معلوم یہ ہوا کہ سانس باہر لی جائے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام فطرت کے کتنا قریب ہے کہ اگر آپ کر کے سانس لے تو دوسرا آدمی آپ کا بچا ہوا پانی پینے کے بجائے پھینک دے گا اٹھا کے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینے سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا فالاکل، کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اشر و اخبث، کہ کھانے کے بارے میں بھی فرمایا کھڑے ہو کے کھانا کھڑے ہو کے پینے سے زیادہ بدترین اور خبیث ترین عمل ہے۔ اور آج فیشن ہے کھڑے ہو کے کھانا، جانوروں کی طرح کھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ اس کا کہ اب جب یہ بات سامنے آتی ہے تو بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں گھڑے رکھے ہوئے ہیں، کیچڑ ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، رش ہے اور پریشانی کا عالم ہے، اب زبردستی دھکے دے کے بیٹھ کے پھر پانی پی جا دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی نے کہہ دیا بھائی کھڑے ہو کے بھی پی سکتے تھے، کہ احمق ہو گئے ہو تم۔ وہ کہتے ہیں نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پینے سے جو منع فرمایا ہے یہ ادب ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، ارفع، لیکن بوقت ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پی کے بھی دکھا دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بوقت ضرورت اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو کھڑے ہو کر پینے کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کہیں گندگی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کے پینے کا اتفاق ہو گیا تو آپ 3 سانس میں پیجئے، سیدھے ہاتھ سے پیجئے اور الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے پیجئے تو آپ کی سنت ادا ہو گئی۔ تو جن چیزوں میں غلو کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں ہم غلو نہیں کرتے۔ حرام سے بچنے میں غلو کیجئے، شرم و حیا کے اندر غلو کیجئے، نماز کے اہتمام میں غلو کیجئے، قرآن کی تلاوت میں غلو کیجئے، معاشرتی آداب میں غلو کیجئے، ماں باپ کے حقوق میں غلو کیجئے، وہاں غلو نہیں کرنا۔ بھائی فلاں صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، پورا وقت مسجد کو دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا معیار ہو گیا۔ اب معاشرتی زندگی حضور کے طریقے سے بالکل ہٹ کر ایسے واقعات ہوئے کہ بعض لوگوں کے مسائل سننے کا اتفاق ہوا تو گھر گئے
کماتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بیوی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گھر میں ٹاٹ کی طریقے سے ریگزین بچھا ہوا ہے، برتن نہیں ہے، بیوی مشکل سے بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہے، راشن لینے جا رہی ہے، مسجد کو پورا وقت دیتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسی ضرورت نہیں۔ یہ بے تکا غلو ہے، احمق پن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے گا وہ طریقہ غلط ہے، باعث نجات نہیں، باعث پرس ہوگی۔ جہاں پر عبادت کا ثواب ملے گا تو وہاں اجتماعی زندگی سے صرف نظر کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اکابر ہیں ان کے ہاں یہ دینداری میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک نکاح کا اتفاق ہوا، نکاح پڑھایا، دولہا رونا شروع ہو گیا، میں ہکا بکا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، وہ رو رو کے دعائیں، میں نے کہا یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ دعائیں دے رہے ہیں، خوشی کے تلقین فرما رہے ہیں، ہم پہ صوفیت کا ایسا غلبہ ہو گیا خوشی کے موقع پہ بھی رو رہے ہیں۔ اور توقع یہی ہے گھر میں جا کے بیوی کو بھی رلایا ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں سے دینداری آ رہی، اور پوری رات روتے ہوئے گزری ہوئی۔ کسی صوفی کا قصہ پڑھ لیا ہوگا، حضرات نے یہ جو واقعات لکھے ہیں، یہ واقعات اس لیے لکھے ہیں تاکہ دل کے اندر جو دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے اس سے کچھ کمی آ جائے، اس لیے تھوڑی رکھے کہ جنگل میں جا کے رہو۔ اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہی نہیں انسان کو۔ دنیا برتنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی آئے، بڑے عجیب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مال، تمہارے پاس مال ہے؟ تو نے کہا نعم، آتانی اللہ من الابل والبقر والذهب والفضة وكذا وكذا، مجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو نعمت دی اور وہ نعمت اس کے جسم پہ نظر آئے، وہ اس کا شکر ادا کرے۔ یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں گے سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن کسی نے اسلام کی ٹانگ پکڑ لی، کسی نے اسلام کی ناک پکڑ لی، کسی نے اسلام کی دم پکڑ لی، بس وہ کہہ رہے دم پکڑ لی، بس شادی ہی ہے، بس شادی ہے، اسلام شادی لگے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کو بیلنس رکھنا اسلام ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی ایسا موقع آ گیا، کبھی کبھی شاذ و نادر، اور پی لیا تو کوئی گناہ گار نہیں ہو گئے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی کوئی چیز ہو، جیسے مشکیزہ ہے، ڈرم ہے، کین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ڈائریکٹ منہ لگا کے نہیں پیو۔ اب اس میں محدثین نے دو وجوہات لکھی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی جراثیم ایسے ہوں جو نظر نہ آ رہے ہوں، نگاہوں سے اوجھل ہو، تم پیو اور تمہارے معدے میں چل جائے اور تمہارے معدے کے نظام کو خراب کر دے۔ دوسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ نبی کے ساتھ شفیق رہنما ہے، تو دوسری وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ تم اگر پیو گے ہو سکتا ہے ہاتھ ہل جائے اور مشکیزہ چھلک جائے اور تمہارے ناک میں حلق میں پانی گھس جائے، دم گھٹ جائے۔ یہ نیچرل احکامات ہیں، فطری احکامات ہیں۔ اور ایسا بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر مشکیزے سے پانی پی لیا، اور وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابیہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے سے پانی پیا ہے تو اس مشکیزے کا سرا کاٹ کے رکھ لیا تبرک کے طور پر۔ اب بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ تبرک کا لفظ سن کے ان کو جو بے چینی اختلاج ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تبرک، اور شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، تبرک شرک۔ آپ مجھے بتائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، تبرک نمبر 1 مشکیزہ کاٹ کے اس کا منہ کاٹ کے رکھ لیا۔ تبرک نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بطور تبرک کے رکھے۔ تبرک نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشے میں بھر کے رکھ لیا خوشبو کے طور پر۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو نفس تبرک کا انکار یہ بھی غلط ہے، اور تبرک کا حیضہ یہ بھی غلط ہے۔ یعنی ایک طرف تبرک کا یکسر انکار اور اس کو شرک قرار دے دیا،
ایک طرف تبرک کی اتنی عقیدت کہ اسی کو اصل سمجھ لیا، باقی کو پھینک دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آئے اور آنے کے بعد جو ہے بیٹھ جائے کسی بستر پر، بستر پہ بیٹھ گیا، اب بستر پہ بیٹھنے کے بعد وہ اللہ وعدہ اس کی چادر آپ نے بطور تبرک کے اپنے پاس رکھ لی۔ اب رکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، تبرک چونکہ گھر میں آ گیا نا، ابا کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، اماں کو بھی باہر اٹھا کے پھینک دیا، کیونکہ اب برکت کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا غلو اسلام نہیں سکھاتا۔ ہر ایک کے تبرک کو، اب مثال کے طور پہ آنکھ ہے تو آنکھ کو آنکھ کی جگہ پہ رکھا جائے گا تو اچھی لگی، ٹوپی ہے تو ٹوپی کی جگہ پہ اچھی لگے گی، چپل ہے تو چپل کی جگہ پہ اچھی رہے گی۔ تو تبرک کے اندر اعتدال ضروری ہے، لیکن اگر تبرک اعتدال سے باہر نکل گیا تو پھر ہوگا کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے قریب بسایا گیا اور وہاں پر بنو جرہم کے لوگ آ کے بس گئے، اور پھر اس کے بعد کافی عرصے تک بیت اللہ کے آس پاس رہے، پھر دوسرا قبیلہ آیا اور اس نے جرہم والوں کو وہاں سے مار کے بھگایا، تو وہ جاتے ہوئے بیت اللہ کی مٹی لے گئے، جاتے ہوئے بیت اللہ کے پتھر لے گئے کہ اپنے علاقے میں دیکھ دیکھ کر بیت اللہ کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو تبرک کے طور پہ لے گئے۔ پھر جب بڑوں کا انتقال ہو گیا تو اب چھوٹوں نے ان پتھروں کو بت بنا لیا اور عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو تبرک اگر اس سینس میں جائے لگے گا تو پھر تو ناجائز ہے، لیکن تبرک کا یکسر انکار یہ بھی غلط ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے سے کھڑے ہو کے پانی پینا بھی ثابت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں عبادلہ میں سے کوئی ایک عبداللہ ہے، ابنیت بلدیت میں اختلاف ذہن میں ہو رہا ہے۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کھایا۔ اب روشن خیال جو ماڈرن کلچر کو عام کرنا چاہتے ہیں، وہ حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کے کہتے ہیں تم حدیث کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے صحابی رسول نے کھڑے ہو کے کھایا۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھایا یہ حدیث صحیح نہیں، تو کہتے ہیں بس ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں حدیث غلط ہے، حدیث کو مانو نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں پھر کھڑے ہو کے کھانے کی جواز ہے، شادی میں اگر ہو رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہ تھا کہ وہ تمام احادیث کے ذخیرے کو جمع کرتے اور احادیث کے ذخیرے کو جمع کر کے آیات کو جمع کر کے ہر ایک کا محل کا تعین کرتے کہ یہ اس موقع پہ ہوا، یہ اس موقع پہ ہوا، یہ اس موقع پہ ہوا، اور ہر موقع کا حکم الگ الگ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ کس موقع کا واقعہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ آ رہا ہے، بچے کی سمجھ جتنی آپ نے اس کے مطابق بچے کو بات کہہ دی۔ ایک بڑے میاں آئے، آپ نے بڑے میاں کے اعتبار سے بات کہہ دی۔ ایک درمیانے میاں آئے، آپ نے درمیانے میاں کے اعتبار سے بات کہہ دی۔ اب کوئی آدمی کے مولوی صاحب کی بات میں کتنا تضاد ہے؟ تو بھائی ہر ایک کی حیت دیکھ کے فیصلہ کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کا جو عمل ہے، اس عمل کو محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ اس وقت کیا تھا جیسے کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائی جاتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو صرف چکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوارا آپ نے اٹھا کے کھا لیا، چاکلیٹ آپ نے اٹھا کے کھا لی، تو اگر کسی نے کھڑے ہو کر اس کو کھا لیا اور چلتے ہوئے چلے گئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بادام آپ نے منہ میں ڈال لیا، کشمش منہ میں ڈال لی، پستہ آپ نے منہ میں ڈال لیا اور چلتے ہوئے چلے گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ حدیث اپنے محمل میں بالکل محمول ہے، تو لہذا اس سے استدلال ہی بیتوکی بات۔ اتنے بڑے حدیث کے ذخیرے کو چھوڑ کر ایک حدیث کو لے کر اس طرح کی باتیں کرنا یہ حماقت ہی حماقت ہے۔ تو یہ بات، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی حدیث کا انکار کرنے والے احمق ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی روشن خیالی کے ثبوت کے لیے حدیث کا ایسا استدلال کرنا جو استدلال محدثین نے کبھی نہیں کیا، یہ بھی احمق بن۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ کھانے کے موقع پر، پینے کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں تو عبرت کے لیے وہ واقعہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض اللہ والوں کو کشف القبور کا موقع عطا کیا ہے، یہ ایک مستقل علم ہے،
اس کا یکسر انکار نہیں کیا جائے اور ہر ایک کے بارے میں ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی چیز سامنے نہیں۔ تو ایک اللہ والے کی قبر پر مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے ان سے بات کی کہ حضرت آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو سنا کہ ہمیشہ کے لیے سلا دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ اللہ رب العالمین کے معاملات عجیب ہیں۔ جو اللہ کے رضا جس کو مل جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت آنے میں تو کافی وقت باقی ہے، اب تم کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ ہے اس کی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ تو چونکہ دنیا میں ہمارا پسندیدہ مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت تھی، اللہ نے مجھے اجازت دے دی، تو اب تک میں 70,000 قرآن شریف ختم کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، 70,000 قرآن شریف؟ تو پھر کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک معاہدہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ 70,000 میں نے قرآن شریف ختم کیے ہیں، لیکن 70,000 قرآن شریف تم لے لو اور تم جو دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو وہ مجھے دے دو، وہ اس پہ بھاری ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر تمہاری معمولی سی نیکی اس کی ویلیو ہے، آخرت کے اندر جا کر ہم جتنی نیکیاں کریں وہ صرف وقت گزارنے کے لیے تو ہے، لیکن اس کا ہمارے نام اعمال میں کوئی شمار نہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ، کھانے کے موقع پر یا پانی کے موقع پہ کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں اور ہم کہتے جاؤ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین طعام الواحد یکفی اثنین، کہ اگر ایک آدمی کا کھانا 2 کو پورا ہوگا، 2 کا کھانا 3 کو، 3 کا کھانا 4 کو، 4 کا، اس طریقے سے 8 تک کی روایت آتی ہے۔ تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانے کے موقع پہ کوئی آیا اس کو دھتکار دیا۔ ایک واقعہ عبرت کے طور پہ عرض کروں کہ ایک صاحب کی اہلیہ نے کھانا پکایا، اور یہ واقعہ ایک اللہ والے نے جن کا نام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مواعظ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو وہ مالدار آدمی کی اہلیہ نے کھانا بہت اچھا پکایا تھا، تو بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے، اتنے میں کوئی سائل آ گیا تو اس نے اس کو دھتکار کے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کچھ عرصہ گزرا، میاں بیوی میں انبن شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نوبت یہ آئی کہ طلاق ہو گئی۔ اس عورت نے عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد پھر اس کی شادی ایک اور جگہ ہو گئی، اور اتفاق سے وہ بھی مالدار آدمی تھا۔ اب وہ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آ گیا۔ سائل آیا تو اس بیوی نے کہا کہ دیکھیے یہ سائل آیا ہے، اس کی صدا سے مجھے اپنے ایک ماضی کا واقعہ یاد آ گیا، مجھے پہلے اجازت دے دی میں اس کو کھانا دے کے آ جاؤں۔ تو نے کہا چلو تمہیں اجازت ہے۔ وہ گئی، واپس آئی تو ایک دم ہوائیاں اڑ رہی۔ تو انہیں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی شادی سے پہلے میری شادی ایک شخص سے ہوئی تھی اور ایک سائل آیا تھا اور اس سائل کو اس نے دھتکار دیا تھا، اور آج جو سائل دروازے پہ آیا ہے یہ وہی سائل ہے جو میرا پہلا شوہر ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ تمہیں تعجب کی بات بتاؤں کہ آج جو تمہارا شوہر ہے وہ یہ وہی شوہر ہے جو سائل تھا۔ تو اللہ نے پوری گنگا الٹی کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے، اور اٹھتے بیٹھتے یہ ایسی آسان نیکیاں ہیں جن آسان نیکیوں کو ہم ایک عمل کے اندر کئی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے بسم اللہ پڑھی، ایک نیکی، 3 سانس میں پیا، دوسری نیکی، دوسری نیکی، آپ نے سانس باہر نکالی، تیسری نیکی، آپ نے سیدھے ہاتھ سے پکڑا، چوتھی نیکی، آپ نے بیٹھ کے پانی پیا، 5ویں نیکی، آپ نے جو ہے الحمدللہ کہہ دیا، 6ٹھی نیکی۔ اب آپ بتائیں
بتائیے ایک آدمی 70,000 قرآن شریف ختم کر کے ایک سبحان اللہ مانگ رہا ہے، اور آج ہم کو دنیا کے اندر صرف ایک اپنی ضرورت پوری کرنے کے اندر 5 6 نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دین کی محنت کے سلسلے میں ایک کام دعوت و تبلیغ کے نام سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع شروع ہونے والا ہے نومبر کی جمعرات